नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछला एपिसोड सजदे में जाने का तरीक़ा क्या है उसके मुताल्लिक़ था। आज हम सजदा शुक्र क्या है और इसी तरह सजदा दुआ क्या है और सजदा तिलावत क्या है, इन तीन सजदों के मुताल्लिक़ हम बात करेंगे आज इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपने पहले जो हमारी वीडियोस गुज़री हैं आपने उनको सुना होगा, तो इसको आप बार बार सुनेंगे। ये मसाइल ऐसे हैं जो बार बार सुनने से इंशाअल्लाह असबर होंगे और जिससे हमारी नमाज जो है वो जानदार और शानदार होगी। तो सबसे पहली बात ये है कि सजदा शुक्र क्या होता है। देखिए, सजदा शुक्र है किसी भी नेमत के मिल जाने पे इंसान अपने जो कमालात है, जो अल्लाह ने उसे नेमत दी है, उस नेमत का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे कि मैं यहाँ पर जो मुझे ये नेमत मिली है ये सारा मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कमाल है। अल्लाह ने एहसान फरमाया, करम फरमाया जो मुझे ये नेमत अता फरमाई है। इसकी मिसाल जिस तरह हमारे मैचेस होते हैं तो उन मैचेस के दौरान किसी ने जब सेंचुरी वगैरह बना लेते हैं या फाइनल मैच जो है उसको जीत लेते हैं तो फिर ग्राउंड के अंदर सजदा करते हैं, वो सजदा शुक्र कहलाता है। और इसी तरह किसी भी चीज़ के मिल जाने पे इंसान सजदा शुक्र अदा करे, सजदा करे तो वो सजदा शुक्र कहलाता है और ये जायज़ है। और इसके लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है, बग़ैर वज़ू के भी आप सजदा शुक्र अदा कर सकते हैं। लेकिन एक वक़्त का लिहाज रखना ज़रूरी है। जब आप नमाज फ़र्ज़ अदा करें, फ़राइज़ की नमाज अदा कर लेने के बाद फ़ौरी आप ये सजदा शुक्र अदा नहीं करेंगे। अगरचे जायज़ है, लेकिन आप मस्जिद में हैं तो वहाँ बाजमात नमाज पढ़ी है, उसके बाद आप फ़ौरी सजदा शुक्र इसलिए नहीं अदा कर सकते कि जब लोग देखेंगे वो समझेंगे शायद ये भी कोई इबादत है, तो हर आदमी फ़राइज़ की नमाज़ पढ़ लेने के बाद सजदा करना शुरू करेगा, इसलिए यहाँ जायज़ नहीं है। हाँ, जब आप घर में नमाज़ पढ़ें, अकेले नमाज़ पढ़ें तो फ़राइज़ पढ़ लेने के बाद फिर आप सजदा कर सकते हैं। बाकी इसके लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है, बग़ैर वज़ू के भी सजदा शुक्र अदा किया जा सकता है। नंबर 2, सजदा दुआ। सजदा दुआ जो है ये है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे अपनी आहुज़ारी, अपने परेशानी, अपने पे जो मसाइब और हालात हैं वो इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे रखता है कि भाई ताला मुझे ये परेशानी है, ये मुसीबत है, मेरी औलाद नहीं है, बेटी है, बेटा नहीं है, अल्लाह ये मसला है, रोज़ी का मसला है, कर्ज़ का मसला है, जितने भी मसाइल हैं, अल्लाह जन्नत चाहिए, जहन्नम से बचा, कब्र के अज़ाब से बचा, जितने भी मसाइल हैं, जितने मसाइल हैं, तो उन सारे मसाइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे डिस्कस करना और सजदे के अंदर, चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब सजदा करता है तो इंसान अल्लाह के करीब होता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंसान की सबसे ज़्यादा जो महबूब हालत है वो सजदे की हालत है। तो सजदे में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसी तरह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा है कि जब भी कोई मुसीबत परेशानी आई तो महबूब सजदे में जाकर के लंबी लंबी दुआएं आप मांगा करते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो इसी तरह हमारे लिए भी जब भी परेशानी हो तो सजदा दुआ, ये अल्लाह के आगे दुआएं करना है, ये सजदा दुआ कहलाता है। और नंबर 3, सजदा तिलावत। देखिए, कुरान करीम में कुल 14 सजदे हैं, उनका मतलब 14 आयात हैं। जब उस आयत को आप पढ़ लेते हैं तो आप पे सजदा वाजिब हो जाता है। सजदा तिलावत 3 तरह से वाजिब होता है। नंबर 1, जब आप ख़ुद इसकी तिलावत करेंगे, जो सजदे वाली आयत है, जब आप ख़ुद उसकी तिलावत करेंगे तो आप पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सजदा वाली आयत सुनेंगे तो उसकी वजह से आप पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। नंबर 3, जब आप इमाम की इक़्तिदा में हैं, इमाम साहब ने सजदा तिलावत कर लिया है, ज़ाहिर है कि वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं या असर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, ज़ाहिर है कि दूसरी नमाज़ें पढ़ाएंगे, मगरिब, इशा, फजर, उसमें तो बुलंद आवाज़ से क़िरात करेंगे। जब वो सुनेंगे तो ज़ाहिर है आपने सुन लिया तो इमाम की इक़्तिदा में आप भी सजदा तिलावत करेंगे। जब आप ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं इमाम की इक़्तिदा में, इमाम साहब ने वो आयात पढ़ ली हैं सजदा तिलावत वाली और पीछे वालों को पता नहीं चला, तो इमाम की इक़्तिदा में जब इमाम साहब सजदा तिलावत करेंगे
تو ساتھ آپ بھی سجدہ تلاوت کریں گے، اور چونکہ امام کی اقتداء میں ہے تو سجدہ تلاوت سننے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، نمبر 2 پڑھنے کی وجہ سے تلاوت واجب ہوتا ہے، نمبر 3 امام کی اقتداء کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو اس کے فوری بعد آپ سجدہ تلاوت کر لیں، یہ واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت آپ پر واجب ہو چکا ہے تو چاہیں تو آپ فوری ادا کر لیں، چاہے آپ ٹھہر کے ادا کر لیں، جب چاہیں، لیکن یہ سجدہ تلاوت واجب ہے، اس کی ادائیگی آپ پر ضروری ہے، تو جب وقت ملے آپ اس کو ادا کر لیں۔ ہمارے یہاں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، جب سجدے والی آیت پڑھی ہے تو فوری سجدہ کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، باقی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اب یہ ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، جب آپ کو موقع ملے آپ تلاوت والا سجدہ جو ہے کسی بھی نماز کے ساتھ یا کسی بھی وقت پہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ جی ناظرین، سجدہ تلاوت جب آپ کریں تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، اسی طرح آپ موبائل سے ریکارڈر جو چیز ہے آپ اس کو سن رہے ہیں، مثال کے طور پر قرآن کریم آپ قاری سدیس ہے، اور اسی طرح اور بھی قرآن ہیں جو کسی کی بھی آپ تلاوت سن رہے ہیں جو آن لائن نہیں ہے، جو لائیو نہیں ہے، بلکہ وہ ریکارڈ شدہ ہے، اور قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تلاوت آپ نے لگائی ہے، وہ سجدہ والی آیت پڑھ رہے ہیں، تو اس ریکارڈ شدہ جو تلاوت ہے اس کی وجہ سے علماء اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اس ریکارڈ شدہ جو تلاوت ہوتی ہے اس کے سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، جب آپ لائیو سن رہے ہوں کسی کو، جس طرح رمضان میں تراویح چڑھ رہی ہے تو قاری سدیس اور اس طرح بقیہ جو قرآن ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں اور تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، لائیو پروگرام چل رہا ہے۔ اس طرح رمضان میں اور بھی بہت سارے مساجد میں اور قرآن تراویح کی نشریات جو ہے وہ لائیو چل رہی ہوتی ہیں، تو لائیو جب آپ سنیں گے تلاوت تو اس کی وجہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اگر ریکارڈ شدہ تلاوت آپ سن رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، اسی طرح عورت جو ہے جو اس کے ایام ہے، ان ایام میں جس میں وہ تلاوت نہیں کر سکتی، وہ تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، مسجد میں جا نہیں سکتی، تو ان ایام میں اگر اس نے تلاوت کر لی ہے، سجدے والی آیت پڑھ لی ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے سن لیا کسی سے تو بھی اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر یہ عورت یعنی جو اپنے مہینہ پر جو ایام ہوتے ہیں ان ایام میں سجدے والی آیت اس نے پڑھ لی ہے، بلند آواز سے پڑھی، اور کسی اور خاتون نے یا کسی مرد نے وہ تلاوت وہ آیت سجدے والی سن لی، تو اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، جس نے سنا ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ جی ناظرین، جو خواتین کے ایام مخصوص ہوتے ہیں ان میں خاتون نے تلاوت کر لی ہے سجدے والی آیت کو، تو اس پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ اس نے سن لی ہے آیت تو بھی اس پہ لازم نہیں ہوگا، لیکن جب اس نے تلاوت کی ہے، کسی اور خاتون نے، کسی اور نے سن لیا، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس پر تو لازم نہیں ہے۔ جب کسی اور نے سنا ہے تو اس سننے کی وجہ سے کسی اور پر کیا ہے، سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ جی ناظرین، سجدہ تلاوت جو ہے اس کا طریقہ بہتر ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر کے آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر کے آپ 3 مرتبہ تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ کیا ہیں بیٹھ جائیں، اور اچھا ہے دائیں بائیں آپ سلام پھیر دیں، تو یہ آپ کے سجدہ تلاوت ہو گیا۔ اور اگر یہ بہتر ہے اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے اور جا کر کے وہاں پہ تسبیحات پڑھیں گے، اور پھر بیٹھ کر کے آپ کا سجدہ مکمل ہو گیا۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا، نیت کا کرنا اور ہاتھوں کو باندھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس آپ سیدھا سجدے میں جائیں، چونکہ سجدہ آپ پر واجب ہے، نماز آپ پہ واجب نہیں ہے۔ جی ناظرین، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، جب آپ ایک آیت ہے سجدے والی، آپ اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار آپ اسی ایک آیت کو پڑھتے جاتے ہیں،
تو اگر تو ایک ہی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، جیسے یہاں مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں اور میں اب سجدے والی آیت کو اگر بار بار پڑھتا رہوں تو مجھ پہ ایک سجدہ لازم ہوگا۔ اگر میں تھوڑی ایک آیت میں نے یہاں پڑھی ہے، پھر میں یہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ پہ چلا گیا، میں نے وہاں وہی آیت پڑھ لی، پھر میں کسی اور جگہ پہ چلا گیا، پھر میں نے وہ آیت پڑھ لی، پھر میں کسی اور جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا، پھر میں نے وہ آیت پڑھ لی، تو ایک جگہ کے بدلنے سے سجدہ تلاوت لازم ہوگا بار بار۔ اگر آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے سجدے والی آیت بار بار پڑھتے ہیں تو آپ پہ ایک سجدہ لازم ہوگا، اور زیادہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کی وجہ سے سجدہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کا مختصر جو ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں پڑھی ہوئی تلاوت، ایک مجلس میں ایک آیت، ایک ہی جگہ پہ ایک آیت سجدے والی کو آپ بار بار پڑھیں گے ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پہ، تو ایک سجدہ ہوگا۔ اگر ایک آیت سجدے والی جو ہے اس کو آپ 12 جگہوں پہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ جا کے پڑھتے ہیں، تو آپ پہ الگ الگ سجدے جو ہے وہ لازم ہوں گے۔ جی ناظرین، یہ کچھ مسائل تھے جو سجدہ تلاوت کے متعلق تھے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور کوئی رہ گیا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور اس کا ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔